استاذ القرہ نجم القرہ اور بقول حضرت علامہ امام شاہ محمد نورانی صدیقی قائد القرہ جناب قاری علی اکبر نعیمی صاحب محتمم ان نعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی اسلام آباد وہ وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے اور واپس اسٹے پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ بلا تاخیر قاری صاحب قبلہ یہ جو عرس پاک ہو رہا ہے یہ 22واں سالانہ عرس مبارک ہے اور 1997 میں پہلی تقریب عرس مبارک کی منعقد کی گئی نورانی منزل فضل چوک سمن آباد میں، اور قاری صاحب قبلہ پہلی سالانہ محفل سے لے کر آج تک 22واں سالانہ عرس ہے اور 22ویں کی حاضری ہے، تشریف آوری ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی فخر کی بات ہے۔ عالمی ایوارڈ یافتہ ہے۔ آپ بلا تاخیر تلاوت قرآن پاک فرماتے ہیں جناب قاری علی اکبر نعیمی صاحب محتمم ان نعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی اسلام آباد۔ درود شریف پڑھ لیجیے آواز بولا۔ تھوڑا آگے آگے تشریف لیں، قریب آ جائیں، اسٹیج سے بہت فاصلے پہ آئیں آپ۔ آگے آگے تشریف لے آئیے۔ محترم سامعین، حضرت پیر طریقت انوار شریعت علامہ پیر محمد انوار حسین جلو انوی تشریف لا چکے ہیں اور وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، اور ان کا خصوصی خطاب بھی ہونا ہے۔ میں جیسا کہ حکم ہوا ہے قرآن شریف کا تلاوت کا، تو آپ حضرات تھوڑے اور آگے آ جائیں۔ اتنا وقفہ آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ پورا ایک ٹرالا وہاں سے گزر سکتا ہے، وقفہ نہیں چھوڑنا ہے۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما من الجن والإنس نجعلهما تحت قدمنا تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين
كفروا ربنا أرنا الذين أضللنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، قرآن کی تلاوت ہی عرس کی جان ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ قبر کی جلتی ہوئی آگ کو قرآن کی تلاوت بجھا دیتی ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم النعیمیہ انٹرنیشنل قرأت اکیڈمی اسلام آباد اور اس سے فارغ التحصیل جو قرہ حضرات دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں، ان کو بھی ان کی تنظیم ہے اور قاریوں کی مرغی تنظیم بھی ہے۔ اس میں اکثر ہمارے شاگرد ہیں۔ سنی تنظیم القرہ پاکستان، اس کے تحت ہم پورے ملک میں محفل حسن قرأت کا انعقاد کرتے ہیں۔ بسلسلہ عرس محفل حسن قرأت، بسلسلہ 11ویں شریف محفل حسن قرأت، بسلسلہ چیلم محفل حسن قرأت، بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ محفل حسن قرأت۔ یہ ہمارا فقیر کا طریقہ ہے، اور میں پورا گھنٹہ بھی تلاوت کر سکتا تھا، مگر چونکہ یہ محفل پہلی دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو لنگر کو پہلے جاری کیا جائے اور یہ جلدی شروع کی جائے، عصر کے وقت لنگر تھا، لیکن چونکہ ایک 21 سال کی روٹین چلی آ رہی تھی تو یہ 22واں سال تھا۔ 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 21 عدد ہیں۔ ذرا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ خطاب کا ٹائم نہیں رہا ہے، خطاب نہیں کر رہا ہوں میں صرف ضروری ایک بات کر رہا ہوں، اور خطاب اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جو خطاب کا ٹائم تھا وہ شروع ہونا تھا تلاوت کے بعد، تو وہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے۔ تو ٹائم کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے، اس ٹائم کے اندر اندر میں نے مکانا ہے، تاکہ آئندہ یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اب 11 بجے شروع نہیں ہوگا، 11 بجے ختم ہوا کرے گا۔
11 بجے محفل سما نے شروع ہونا ہے تو اس کو پھر 10:30 بجے ختم ہونا چاہیے. 11:15 ختم ہو جائے, 11:15 تک ختم ہو جائے تو پھر محفل سما والے آ جائیں گے تو وہ سما سنیں گے. فی الحال جو آپ نے سما کیا ہے وہ قرآن کا سما کیا ہے. عزیزہ سبحان اللہ تو کہو نا. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں مگر آنے والے مقرر جو ہیں یہ میں اکٹھے خطاب کرتے رہے ہیں, تلاوتیں بھی کرتے رہے. میں تو سارے فن کرتا ہوں الحمدللہ. تلاوت تو آپ میرا کیو ٹی وی میں, دوسرے چینل میں, آپ پی ٹی وی میں 32 سال سے سن رہے ہیں, ریڈیو میں 35 سال سے سن رہے ہیں. ایک ریکارڈ ہے, ایک عمر گزر گئی ہے. تو اللہ اسی طرح ہی دنیا سے لے جائے. تو بات یہ ہے کہ رواج یہ پیدا کر دینا ہے آپ کے مغرب سے شروع ہو اور 11:15 بجے ختم اور 11 بجے سما شروع ہو جائے. یہ آئندہ یاد رکھیں, آئندہ آپ نے جلدی آنا ہے. آج آپ لیٹ آئے ہیں, اشتہار آپ نے غور سے نہیں پڑھا ہے. میں تو ایڈوانس آ گیا تھا. 22 سالہ میرا ریکارڈ ہے یہاں حاضری کا, کوئی غیر حاضری نہیں. اور 22 سالہ ریکارڈ میں کبھی لیٹ نہیں آیا ہوں. کبھی آیا ہوں لیٹ؟ 22 سالہ ریکارڈ میں کبھی دیر سے نہیں آیا ہوں. میں ایڈوانس آیا ہوں الحمدللہ. اور میں نے یہاں آ کے میزبانی کی ہے, مہمانی نہیں کی. تو ویسے میں مہمان بھی ہوں, اسلام آباد سے آیا ہوں اور وہاں سے ریاست مدینہ کا اعلان بھی ہوا ہے. اس پر میں نے آج بات کرنی تھی لیکن وہ ٹائم نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کیا تھی اور اس کے کیا سلسلہ ہے. تو میں الحمدللہ میزبان ہوں, اس لیے مہمان کے لیے وقت چھوڑ دیتا ہوں. تو میں اپنا خطاب کا وقت مہمان کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ایک تو وہ بزرگ ہیں, بیمار ہیں, پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل ہم جب بزرگ ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا لوگ پھر سلوک کریں گے کہ بس چھوڑ دو ان کے لیے ٹائم. تو آپ حضرات نے آئندہ یاد رکھنا ہے کہ جلدی آنا ہے. قرآن شریف کی تلاوت کی بات کر رہا تھا کہ یہ محفل شروع ہی تلاوت والے قاری منظور احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم کے موقع پر اصالہ ثواب سے شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی محفل ہوئی اس میں محفل حسن قرات ہوتی تھی اور چھوٹے بچے یہاں آتے تھے. اور اس وقت کوئی اور نہیں تھا, نہ طلع مست تھا تو نہ اسامہ مست قادری, نہ کوئی اور. سیٹیں خالی تھیں, اس لیے میں اپنے پورے قافلے کو لے کر آتا تھا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی تھی. اب میں نے جب دیکھا کہ یہاں اب اور لوگ, اس ماحول نے بندے تیار کر دیے ہیں. چلو جس فیلڈ میں بھی تیار کیے ہیں, ماحول نے ایک بندے تیار کیے ہیں, ایک ماحول بنا ہے, پورے خاندان کا ایک ماحول بن گیا ہے. ایسے ہی ہر خاندان میں ایک ایک شخص ایسا ہو کم از کم کہ جو خاندان کے ماحول کو بدل دے اور ماحول اسلامی بنا دے, ماحول رسول بنا دے, ماحول اولیاء اللہ بنا دے. تو قرآن کی تلاوت کثرت سے یہاں ہوتی رہی ہے. اور ان کاریوں میں اللہ کے فضل سے جو یہاں آتے رہے ہیں ان میں سے 16 نے عالمی پاکستان سے, ضلعوں سے, ڈویژنوں سے, صوبوں سے, کل پاکستان سے فرسٹ آ کر 16 نے عالمی اعزاز یا ایوارڈ حاصل کیا. یہ یہاں کی یہ برکت ہے. اور اب میں نے ان کا لانا بند کر دیا ہے. ایک تو سکول پڑھتے ہیں شام کے ٹائم میں تو چھٹی کرانی پڑتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر اس دفعہ محفل بھی مغرب کے بعد شروع کر رہے ہیں تو 11:15 ختم بھی 11 کرنی ہے. تو انہوں نے ٹائم لبنا کوئی نہیں, تو انہیں سکول بھی چھڑا مت لے, یہ نہیں بلکہ وہیں مست جتنے مست پیدا ہو گئے ہیں سب اپنی مستی کا اعلان کریں گے. تو یہ قرآن کی تلاوت جو آپ سنتے رہے ہیں اور آج میں نے خود سنائی ہے درمیان میں, تو تلاوت اول آخر درمیان کثرت سے ہر وقت ہونی چاہیے, صرف سٹارٹنگ کے لیے نہیں. جو قرآن کو صرف برائے نام کرے گا تو قرآن بھی اس کے ساتھ قبر میں اچھا سلوک
قرآن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات یاد رکھو. حضور نے فرمایا یا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, یا قرآن پڑھانے والے بن جاؤ, یا قرآن سننے والے بن جاؤ, یا اس سے محبت رکھنے والے بن جاؤ. جو چاروں میں سے کچھ نہیں وہ ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا. قرآن کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے. اور ایک میں آپ کو 2 حدیثیں سنا کے پھر آگے وہ جو ہے کرتا ہوں, شعر سناتا ہوں آپ کو. لمبی نہیں سناؤں گا. تخلیق کائنات سے پہلے بھی محفل حسن قرات ہوئی تھی. زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے. آپ سنتے رہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پڑھا تھا, سورہ طٰہٰ اور یاسین, اور فرشتوں نے مبارکباد دی تھی اس امت کو جس پر یہ قرآن کے لیے آیا. پھر حضور کے دور میں سب سے زیادہ قرآن کی محفلیں سجتی رہی ہیں, قرآن پڑھا جاتا رہا ہے. اور پھر توجہ میری طرف رکھیے, محشر کے میدان میں بھی قرآن کے قاریوں کو تلاش کیا جائے گا. قاریوں کو تلاش, حافظ بھی وہی اس زمرے میں آئیں گے جو قاری قرآن ہوگا. یہ 4 سال کا ہمارے ہاں مختصر کورس ہے, مصر میں 12 سال کا. سب سے افضل, سب سے بڑا علم قرآن کی قرات تجوید کا ہے. قاری قرآن کو حکم ہوگا اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اے قاری قرآن, قرآن پڑھ. فرشتے تلاش کر کے سب قاریوں کو جمع کریں گے. کتنے قاری ہوں گے وہاں؟ قاری قرآن قرآن پڑھے گا, حکم ہوگا کہ کیسے پڑھ, کما کنت ترتل فی الدنیا, یہاں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا رہا ہے. یعنی قرات و تجوید کے ساتھ. ترتیل کے زمرے میں 4 علم آتے ہیں. 4 علم حاصل کرنے کے بعد عالم قاری بنتا ہے, اس کو عالم قاری کہتے ہیں. تو دنیا میں جو ترتیل سے نہیں پڑھتا اس کو حکم نہیں ہوگا, کیونکہ قید لگا دی گئی کہ جیسے تو دنیا میں کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھتا تھا اسی طریقے سے یہاں پڑھ. تو آخری آیت پر اس کی منزل ہوگی. جتنے جنت کے درجات ہیں وہ قرآنی آیات کے برابر ہیں. قرآنی آیات اگر 6666 ہیں تو جنت کے درجات بھی 6666 ہیں. تو آخری آیت پر منزل ہوگی. اور حدیث دوسری میں ساری حدیث نہیں سنا سکتا, ٹائم نہیں, میں اشارہ کرتا ہوں. دوسری حدیث میں جس میں درجوں کا ذکر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے لم یکن فوقہ احد, کہ قاری قرآن سے جنت میں اوپر کوئی نہیں ہوگا, جو مرضی وہ کہلائے. پھر شہید اور سخی کا درجہ آئے گا. پہلا درجہ قاری قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ساتھ پھر دوسرے قاریان قرآن صاحب قرآن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور حضور کے انبیاء کے ساتھ ان کے سائے میں, انبیاء کے سائے میں قاریوں کو جگہ عطا ہوگی. یہ یاد رکھو. اپنے بچوں کو حافظ جی نہ بناؤ. آج کل 99% حافظ جی بناتے. جب تک وہ قاری قرآن نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. قاری قرآن ہم تجوید اور قرات ساتھ ساتھ, حفظ اور تجوید ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. چھوٹا قاری ہم حفظ میں بنا دیتے ہیں آدھا, اور آدھا بعد میں بناتے ہیں تاکہ وہ غلط قرآن نہ پڑھے. آخری حدیث, جنت کے اندر جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. 22 سال سے ہم جمع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. 21 سال بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد پورے ہونے کے بعد 22ویں سال نیا وقت مقرر کیا گیا ہے.
اب آگے انشاءاللہ بڑھے گا سلسلہ. تو 22 سال یہاں جمع ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں لے جائے اور قرآن سنتے رہیں، اور قرآن زیادہ سننا چاہیے. جنت کے اندر ایک محفل حسن قرات ہوگی، ایک نہیں ہوگی، کہیں ہوگی، لیکن ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. جنت کے اندر جو محفل حسن قرات ہوگی بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. مختصر کروں کیونکہ حضرت پیر طریقت علامہ پیر انوار حسین جلو آنوی کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور انہوں نے بیان کرنا ہے. جنت کے اندر باری آ جائے گی سیدنا داؤد علیہ السلام کی. سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹھ جائیے اپنے مقامات پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مشائخ اسلام، مشائخ اسلام محمد سلیم مست قادری صاحب اور ان کے تمام خاندان والے کہو زندہ باد، جو سب اس فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں. جنت کے اندر جو محفل قرات ہوگی اس میں داؤد علیہ السلام کی باری آ جائے گی. وہ تلاوت فرمائیں گے. پوچھا جائے گا کہ اے اہل جنت، تم نے اس سے پہلے ایسا نغمہ سنا تھا؟ ذرا کہہ دو نا، ذرا جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر کہو سبحان اللہ. جب قرآن سنو تو سب سے زیادہ سبحان اللہ قرآن پہ کہنی چاہیے. ہماری قوم ادھر ادھر چلی گئی ہے، اب اس کو واپس قرآن پر لانا ہے. فرسٹ چیز پر پہلے لانا ہے، پھر سیکنڈ، پھر الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت. جو چاہے ان کا کرشمہ ساز کرے. اس لیے زور سے کہیے سیدنا داؤد پیغمبر کی تلاوت کے بعد پوچھا جائے گا ایسا نغمہ تم نے سنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے نہیں سنا. سنا کرتے تھے داؤد علیہ السلام درخت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے. درخت جھک جاتا تھا، پانی رک جاتا تھا، پرندوں کے جھنڈ جانوروں کے غول آ کر سنتے تھے. مگر آج ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی. پھر تخت بچھایا جائے گا. یہ ہم سٹیج لگاتے ہیں نا، کہہ دو سبحان. تخت پر بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے حامی، غریبوں کے والد، تعداد بے عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی سبل ختم رسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ قرآن کی تلاوت سنائیں گے. پھر پوچھا جائے گا اہل جنت ایسا نغمہ بھی سنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے ہم سنا کرتے تھے، داؤد علیہ السلام کی بڑی آواز ہے، لیکن آج پتا چلیا سارا گل وچ ہو رہے. وہ خادم حسین رضوی صاحب ممتاز قادری کے بعد کوئی عاشق رسول ہے تو خادم حسین رضوی. میری جماعت اور ہے مگر میں جماعت سے بالا تر ہو کر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا جلوہ دیکھا ہے. خدا کی مدد فیض آباد میں نے دیکھی ہے. خدا کی مدد فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. اور وہاں یہ دیکھا ہے جلوہ کہ حکومت نے پورا ٹل لگایا اور زور لگایا اور قاتل کھڑے کیے. اس کیا سے کیا ہوا. میں نے وہاں تقریر میں کہا تھا یہ جج وج اڑ جائیں گے. ایک اڑ گیا جس نے کیس درج کیا تھا. تو آہستہ آہستہ سارے غازی ممتاز کے پھانسی لگانے والے اڑ گئے، اڑ رہے ہیں. پورا خاندان تباہ کر گیا ایک بیوقوف آدمی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر پوچھا جائے گا ایسا نغمہ سنا ہے تم نے؟ اہل جنت کہیں گے تصور بھی نہیں تھا. گویا کائنات میں جو کمال و جمال ہے وہ پہلے رسول اللہ میں ہے تو پھر داؤد علیہ السلام میں ہے یا کسی اور میں.
اور اب اور سبحان اللہ زور سے کہو. یہ حدیث عام حدیث نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث کہ آخر میں اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے. اپنی شان کے مطابق اللہ تعالی تلاوت فرمائیں گے. کیسا وہ منظر ہوگا، آپ زور سے کہیے سبحان اللہ. میں نے سلیم مست قادری صاحب سے کہا تھا، ہم مصر کے قاری بلاتے ہیں اپنی اکیڈمی میں، پورے ملک میں یہاں ایک محفل قرات رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وسائل سے بڑھ کر 22 سال میں کوئی ناغہ نہیں کیا. حالات نشیب و فراز سب کچھ آتا رہتا ہے، اور اللہ کرے کبھی ناغہ نہ ہو. تو 22 سال انہوں نے ناغہ نہیں کیا. تو آئندہ سال کے لیے یا کسی وقت ایک مقرر کیا جائے کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل محفل قرات منعقد ہو. سب لوگ مل کر اس مسجد میں، مسجد کے اندر کریں، باہر نہ کریں، بے شک محفل قرات رکھیں. میں قاری لے کے آؤں گا انشاءاللہ، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو مزہ قرآن سننے میں وہ کسی چیز میں نہیں. تو اب میں ٹائم نہیں ہے، میں نے خطاب میں ترنم سے کرتا ہوں، اور میرا طریقہ اور ہے. یہ بھی خطاب ہی ہے، عام جیسے لوگ کرتے ہیں اس کا خطاب ہی ہے. تو میں چند شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ ولیوں کی محفل ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جو عرس کرائے اپنے مرشد کا وہ غوث اعظم کا بھی ساتھ عرس کرائے. بعض جگہ اس طریقے کو لوگ بھول جاتے ہیں. محمد سلیم مست قادری جو خلیفہ ہیں پیر مست جمال قادری صاحب کے، انہوں نے اپنے پیر کے ساتھ ساتھ شہنشاہ بغداد غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی رکھا ہے. اسی طرح ہر آستانے والے کو کرنا چاہیے. تو میں انہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان سے میں شروع کرتا ہوں، شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ آپ سماعت کریں. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک. آواز نہیں آئی. آپ درود والے ہیں یا بارود والے ہیں؟ اگر بارود والے ہیں چپ رہو، جو بارود والے ہیں وہ خاموش نہیں. جو درود والے وہ پڑھیں، آپ پڑھیں بھی اور دائیں بائیں دیکھیں کون درود والا ہے کون بارود. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب شہادہ ابھی میں نے جو آیات کی تلاوت کی ہے، جو آیات کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں یہ میں اشعار پڑھ رہا ہوں. اور میاں محمد عارف کھڑی عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھی. ان کی لکھی ہوئی کتابیں خاص کر ہدایت المسلمین آج کل کے علماء کو سمجھ نہیں آتی، پرانے علماء ہی سمجھ سکتے. پہلے جو علماء تھے ان کی کیفیت اور تھی، اب جو کورس ہے اس کی کیفیت اور ہے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں شہادہ
سلیم مستاب قوالوں کی طرف چلے گئے ہیں، وہ جلدی آئیں اور یہ شعر سنیں اور میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیں، سارے پڑھو۔ واہ، غوث اعظم کا عرس ہے نا، تو اب غوث اعظم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ بھی تقریر ہے، تقریر کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ یہ نظم کی صورت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، نثر کی صورت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یہ واہ 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 میران شہادہ سید دوئی جہانی واہ میرا واہ میرا کہیے واہ میرا کہیے واہ میرا شہادہ سید دوئی جہانی غوث اعظم پیر پیران دا غوث اعظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی غوث اعظم حسنی حسینی آل نبی اولاد علی دی عارف کھڑی کہتے ہیں کہ غوث اعظم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آل نبی دی اولاد علی دی کہیے آل نبی دی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نریں دے میل اندر دی جان نام لیا لکھ پاپ نریں دے میل اندر دی جان دی۔ اور عارف کھڑی کہتے ہیں سہ برساں دے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت نے جو لکھا ہے اس کو ایک شعر میں عارف کھڑی نے لکھا ہے سہ برساں دے موئے جوان آئے، یہ پہاڑی علاقے کی پنجابی ہے، میرپور کھڑی شریف کی عارف کھڑی کی زبان ہے۔ سہ برساں دے موئے جوان
نیر بگائے خود سے روح فرشتے ہیں تو لکھے لکھ مٹائے غوثا قطبہ دے سر میرا غوثا قطبہ دے سر میرا قدم مبارک دھریا جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا بھریا جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا بھریا پیر میرے دی ٹائم نہیں ہے، میں نے جو بیان کرنا تھا اسی پر کرنا تھا اور پھر اس میں شعر پڑھ لیجیے، اکٹھے پہلے پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے یہ کہہ دیجئے تاکہ میں اختتام کروں۔ اختتام نہیں ہو سکے گا پھر اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو پھر میں اختتام کر دوں گا۔ پیر میرے دی کہیے پیر میرے دی دھوم چفیرے کہ یہ پیر میرے دی دھوم چفیرے آون ولی سلامی پیر میرے دی دوم چفیرے پیر میرے دی دوم چفیرے آون ولی سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعویٰ رکھ غلامی۔ وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ختم ہو سکتی۔ میں خود ہی اعلان کرتا ہوں پیر طریقت انوار شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد انوار حسین جلوانوی ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حسین الفاظ کے ساتھ ہمارے دلوں کو معطر کیجیے۔ قاری قرآن قرآن پڑھے گا، حکم ہوگا کہ کیسے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، یہاں ترتیل سے پڑھ جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا رہا ہے، یعنی قرات و تجوید کے ساتھ۔ ترتیل کے زمرے میں 4 علم آتے ہیں، 4 علم حاصل کرنے کے بعد عالم قاری بنتا ہے، اس کو عالم قاری کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ترتیل سے نہیں پڑھتا اس کو حکم نہیں ہوگا، کیونکہ قید لگا دی گئی کہ جیسے تو دنیا میں کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھتا تھا اسی طریقے سے یہاں پڑھ۔ تو آخری آیت پر اس کی منزل ہوگی،
جتنے جنت کے درجات ہیں وہ قرآنی آیات کے برابر ہیں. قرآنی آیات اگر 6666 ہیں تو جنت کے درجات بھی 6666 ہیں. تو آخری آیت پر منزل ہوگی. اور حدیث دوسری میں ساری حدیث نہیں سنا سکتا، ٹائم نہیں، میں اشارہ کرتا ہوں. دوسری حدیث میں جس میں درجوں کا ذکر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے لم یکن فوقہ احد، کہ قاری قرآن سے جنت میں اوپر کوئی نہیں ہوگا، جو مرضی وہ کہلائے. پھر شہید اور سخی کا درجہ آئے گا. پہلا درجہ قاری قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ پھر دوسرے قاریان قرآن صاحب قرآن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور حضور کے انبیاء کے ساتھ ان کے سائے میں، انبیاء کے سائے میں قاریوں کو جگہ عطا ہوگی. یہ یاد رکھو. اپنے بچوں کو حافظ جی نہ بناؤ. آج کل 99% حافظ جی بناتے. جب تک وہ قاری قرآن نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. قاری قرآن ہم تجوید اور قرات ساتھ ساتھ، حفظ اور تجوید ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. چھوٹا قاری ہم حفظ میں بنا دیتے ہیں آدھا، اور آدھا بعد میں بناتے ہیں تاکہ وہ غلط قرآن نہ پڑھے. آخری حدیث، جنت کے اندر جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے. 22 سال سے ہم جمع ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. 21 سال بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد پورے ہونے کے بعد 22ویں سال نیا وقت مقرر کیا گیا ہے. اب آگے انشاءاللہ بڑھے گا سلسلہ. تو 22 سال جہاں جمع ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں لے جائے اور قرآن سنتے رہیں، اور قرآن زیادہ سننا چاہیے. جنت کے اندر ایک محفل حسن قرات ہوگی. ایک نہیں ہوگی، کہیں ہوگی، لیکن ایک کا میں ذکر کرتا ہوں. جنت کے اندر جو محفل حسن قرات ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. مختصر کروں کیونکہ حضرت پیر طریقت علامہ پیر انوار حسین جلوانوی کی تشریف آوری ہو رہی ہے اور انہوں نے بیان کرنا ہے. جنت کے اندر باری آ جائے گی سیدنا داؤد علیہ السلام کی. سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. بیٹھ جائیے اپنے مقامات پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مشائخ اسلام، مشائخ اسلام محمد سلیم مست قادری صاحب اور ان کے تمام خاندان والے کہو زندہ باد، جو سب اس فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں. جنت کے اندر جو محفل قرات ہوگی اس میں داؤد علیہ السلام کی باری آ جائے گی. وہ تلاوت فرمائیں گے. پوچھا جائے گا کہ اے اہل جنت، تم نے اس سے پہلے ایسا نغمہ سنا تھا؟ ذرا کہہ دو نا ذرا. جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر کہو سبحان اللہ. جب قرآن سنو تو سب سے زیادہ سبحان اللہ قرآن پہ کہنی چاہیے. ہماری قوم ادھر ادھر چلی گئی ہے، اب اس کو واپس قرآن پر لانا ہے. فرسٹ چیز پر پہلے لانا ہے، پھر سیکنڈ، پھر الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت. جو چاہے ان کا کرشمہ ساز کرے. اس لیے زور سے کہیے سیدنا داؤد پیغمبر کی تلاوت کے بعد پوچھا جائے گا ایسا نغمہ تم نے سنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے نہیں سنا. سنا کرتے تھے داؤد علیہ السلام درخت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے. درخت جھک جاتا تھا، پانی رک جاتا تھا، پرندوں کے جھنڈ جانوروں کے غول آ کر سنتے تھے. مگر آج ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی. پھر تخت بچھایا جائے گا. یہ ہم سٹیج لگاتے ہیں نا، کہہ دو سبحان.
تخت پر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بیچاروں کے چارہ یتیموں کے امی غریبوں کے والد تعداد بے عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی سب الختم رسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے اور حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ قرآن کی تلاوت سنائیں گے. پھر پوچھا جائے گا اہل جنت ایسا نغمہ بھی سنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے ہم سنا کرتے داؤد علیہ السلام کی بڑی آواز ہے لیکن آج پتہ چلیا سارا گل وچ ہو رہے. وہ خادم حسین رضوی صاحب ممتاز قادری کے بعد کوئی عاشق رسول ہے تو خادم حسین رضوی. میری جماعت اور ہے مگر میں جماعت سے بالا تر ہو کر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے ان کا جلوہ دیکھا ہے. خدا کی مدد فیض آباد میں نے دیکھی ہے. خدا کی مدد فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. اور وہاں یہ دیکھا ہے جلوہ کہ حکومت نے پورا ٹل لگایا اور زور لگایا اور قاتل کھڑے کیے اور کیا سے کیا ہوا. میں نے وہاں تقریر میں کہا تھا یہ جج وج اڑ جائیں گے. ایک اڑ گیا جس نے کیس درج کیا تھا. تو آہستہ آہستہ ساری غازی ممتاز کے پھانسی لگانے والے اڑ گئے اور اڑ رہے ہیں. پورا خاندان تباہ کر گیا ایک بیوقوف آدمی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر پوچھا جائے گا ایسا نغمہ سنا ہے تم نے؟ اہل جنت کہیں گے تصور بھی نہیں تھا. گویا کائنات میں جو کمال و جمال ہے وہ پہلے رسول اللہ میں ہے تو پھر داؤد علیہ السلام میں ہے یا کسی اور میں. اور اب اور سبحان اللہ زور سے کہو. یہ حدیث عام حدیث نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث کہ آخر میں اللہ تعالی جل جلالہ و اما نوالہ قرآن کی تلاوت فرمائیں گے. اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے. کیسا وہ منظر ہوگا آپ زور سے کہیے سبحان اللہ. میں نے سلیم مست قادری صاحب سے کہا تھا ہم مصر کے قاری بلاتے ہیں اپنی اکیڈمی میں پورے ملک میں یہاں ایک محفل قرات رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے وسائل سے بڑھ کر 22 سال میں کوئی ناغہ نہیں کیا. حالات نشیب و فراز سب کچھ آتا رہتا ہے اور اللہ کرے کبھی ناغہ نہ ہو. تو 22 سال انہوں نے ناغہ نہیں کیا. تو آئندہ سال کے لیے یا کسی وقت ایک مقرر کیا جائے کہ یہاں پر ایک انٹرنیشنل محفل قرات منعقد ہو. سب لوگ مل کر اس مسجد میں مسجد کے اندر کر لیں باہر نہ کریں بشک محفل قرات رکھیں. میں قاری لے کے آؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو مزہ قرآن سننے میں وہ کسی چیز میں نہیں. تو اب میں ٹائم نہیں ہے. میں نے خطاب میں ترنم سے کرتا ہوں اور میرا طریقہ اور ہے. یہ بھی خطاب ہی ہے عام جیسے لوگ کرتے ہیں اس میں خطاب ہی ہے. تو میں چند شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ ولیوں کی محفل ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جو عرس کرائے اپنے مرشد کا وہ غوث اعظم کا بھی ساتھ عرس کرائے. بعض جگہ اس طریقے کو لوگ بھول جاتے ہیں. محمد سلیم مست قادری جو خلیفہ ہیں پیر مست جمال قادری صاحب کے انہوں نے اپنے پیر کے ساتھ ساتھ شہنشاہ بغداد غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی رکھا ہے. اسی طرح ہر آستانے والے کو کرنا چاہیے. تو میں انہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شان سے میں شروع کرتا ہوں. شعر پڑھ دیتا ہوں وہ آپ سماعت کریں. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. آواز نہیں آئی. آپ درود والے ہیں یا بارود والے ہیں؟ اگر بارود والے ہیں چپ رہو. جو بارود والے ہیں وہ خاموش نہیں. جو درود والے وہ پڑھیں. آپ پڑھیں بھی اور دائیں بائیں دیکھیں کون درود والا ہے کون بارود والا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب شہادہ ابھی میں نے جو آیات کی تلاوت کی ہے، جو آیات کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں یہ میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ اور میاں محمد عارف کھڑی عام آدمی نہیں تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں خاص کر ہدایت المسلمین آج کل کے علماء کو سمجھ نہیں آتی، پرانے علماء ہی سمجھ سکتے۔ پہلے جو علماء تھے ان کی کیفیت اور تھی، اب جو کورس ہے اس کی کیفیت اور ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں شہادہ سلیم مستاب قوالوں کی طرف چلے گئے ہیں، وہ جلدی آئیں اور یہ شعر سنیں اور میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیں، سارے پڑھو۔ غوث اعظم کا عرس ہے نا، تو اب غوث اعظم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ بھی تقریر ہے، تقریر کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ یہ نظم کی صورت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، نثر کی صورت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یہ میران شہادہ سید دوئی جہانی کہیے میرا کہیے میرا شہادہ سید دوئی جہانی غوث اعظم پیر پیران دا، غوث اعظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی۔ غوث اعظم حسنی حسینی آل نبی اولاد علی دی۔ عارف کھڑی کہتے ہیں کہ غوث اعظم حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ آل نبی دی اولاد علی دی، کہیے آل نبی دی اولاد
علی دی سیرت شکل انہاں دی آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نریں دے میل اندر دی جان نام لیا لکھ پاپ نریں دے میل اندر دی جان دی. اور عارف کھڑی کہتے ہیں سہ برساں دے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت نے جو لکھا ہے اس کو ایک شعر میں عارف کھڑی نے لکھا ہے سہ برساں دے موئے جوان آئے. یہ پہاڑی علاقے کی پنجابی ہے میرپور کھڑی شریف کی عارف کھڑی کی زبان ہے. سہ برساں دے موئے جوان آئیں سکے نیر بگائیں خسے روح فرشتے ہیں تو لکھے لکھ مٹائیں غوثاں قطبہ دے سر میرا غوثاں قطبہ دے سر میرا قدم مبارک دھریا جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا بھریا جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا بھریا. پیر میرے دی ٹائم نہیں ہے میں نے جو بیان کرنا تھا اسی پر کرنا تھا اور پھر اس میں شعر پڑھ لیجیے کٹھے پہلے پڑھ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ مل کے یہ کہہ دیجئے تاکہ میں اختتام کروں. اختتام نہیں ہو سکے گا پھر اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو پھر میں اختتام کر دوں گا. پیر میرے دی کہیے پیر میرے دی دھوم چفیرے کہ یہ پیر میرے دی دھوم چفیرے آون ولی سلامی پیر میرے دوم چفیرے پیر میرے دی دوم چفیرے آون ولی
سلامی چمن خاک کریں دے خدمت دعویٰ رکھ غلامی. وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں ختم ہو سکتی. میں خود ہی اعلان کرتا ہوں پیر طریقت انوار شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد انوار حسین جلوانوی ان کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حسین الفاظ کے ساتھ ہمارے دلوں کو معطر کیجیے.